اگر پانی کھڑا رہے تو پھر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اب لاہور سمیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں یہاں پر وبائیں پھوٹنے لگی ہیں. ڈینگی، ڈائریا، ملیریا، جلدی امراض، کئی ایسی بیماریاں ہیں جس سے شہری متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں پنجاب بھر میں 28,000 سے زیادہ، جبکہ صرف لاہور کی بات کر لیں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,000 سے زائد مریضوں نے اسپتال کا رخ کیا جو کہ رپورٹ ہوا ہے. اچھا، میو اسپتال کی بات کریں وہاں پر 3300، جناح اسپتال 2600، سبز اسپتال 2200، جبکہ جنرل اسپتال اور گنگا رام اسپتال میں بھی 2000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد دی گئی ہے. اچھا، اب پنجاب بھر میں ڈینگی کے 310 جبکہ لاہور میں 80 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ تو سچویشن اٹس ویری الارمنگ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بھی ابھی حیران ہو رہا ہوں کہ جن ہاسپٹلس کا میں نے نام لیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ زیادہ مریضوں کو کیٹر کر سکیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. ویسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر سچویشن ایسی ہے کہ اس کے لیے پھر ایمرجنسی ہی اسٹیپ لیے گئے ہوں گے. تو ہمارے ساتھ اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے موجود ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ اور سابق کنٹری ہیڈ WHO گلوبل فنڈ ملیریا پروگرام ڈاکٹر سلیمان اتھر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، جب سیلاب متاثرین کی ابھی تو سچویشن ایسی ہے کہ ریسکیو پہلے کرنا ہے، ایویکیویشن پہلے کرنا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے پانی گزر گیا ہے، پانی کھڑا ہے، وہاں پر امراض پھیلنا شروع ہو گئے. سب سے زیادہ کون سے امراض پھیلنا شروع ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے؟ دیکھیں، بائی ڈیفالٹ جیسے آپ نے کہا کہ ملیریا اور ڈینگی ہمارے یہاں پریولنٹ ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہوگا. اس سے اگلا اسٹیپ ہوگا آپ کا کہ پانی صاف نہیں مل رہا ہوگا آپ کو، تو ڈائریل ڈیزیزز ول بی مچ مور ان دی پبلک اینڈ اسکن پرابلمس. ریسنٹلی جو ہے کراچی کی فگرز آپ دیکھ لیں، جو لاسٹ ہماری بارشیں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں دیر ور 8,000 پیشنٹس آف اسکن ڈیزیز. ہمارا جو اسکن ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے اس میں، تو اب یہ کانسیکوینشل ہیں یہ ساری بیماریاں، اور وہ تمام بیماریاں جو خراب پانی، کیونکہ وہاں پانی مطلب پانی تو ہے لیکن وہ پانی صاف تو ہے نہیں، اور اس کو صاف کرنے کی مینز ہمارے پاس نہیں ہوں گی. تو پانی آدھا گدلا جیسا بھی ہوگا وہ استعمال ہو رہا ہوگا، اور اس میں ٹائیفائڈ آپ کا آ جاتا ہے. دس از اگین اے ویری ڈینجرس ڈیزیز فار اسپیشلی چلڈرن. تو یہ ساری چیزیں، اور ایون ہم پولیو کی ڈرائیو آج سے پھر شروع کر رہے ہیں. Polio is also transmitted through the bad water. So all these problems, یہ پبلک ہیلتھ کی جو ایشوز ہیں یہ ایون نارمل حالت میں بھی اتنی ہی بری ہیں، اور پھر جب بارشیں ہوں اور فلڈز آ جائیں تو وہ آپ نے جیسے کہا کہ ابھی ہم ریسکیو اور اس پوزیشن میں ہوں تو نارملی ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں تو یقیناً یہ سارے مسائل انتہائی تیزی سے پھیلیں گے. اور اب انی ساری جو بھی وہاں میڈیکل کیمپس وغیرہ جو لگائے جا رہے ہیں ان میں میجورٹی آف جو کیسز آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے. تو ڈاکٹر صاحب ناؤ واٹ ٹو ڈو؟ اب ہم شہروں میں تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ چلے آپ مچھروں سے بچنے کے لیے نیٹس لگا لیں، آپ ریپیلنٹس لگا لیں. اب یہ فلڈ سچویشن میں یہ تو آلریڈی ایک ہنگامی صورتحال ہے، اس میں اب کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، جو یعنی کہ ریسکیو اور جو بھی ہماری سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جہاں بھی، وہاں جو اگر ہم میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں یا ایون نہیں جہاں بھی لگا رہے ہیں تو وہاں سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ظاہر ان کو فوڈ دینے کے ساتھ ساتھ ظاہر پانی بھی ہم دے رہے ہوں گے. تو یہ ایشور کریں کہ جو پانی ہے وہ اس کوالٹی کا ہو کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو، یعنی کہ ابلا ہوا ہو کم از کم. ٹھیک ہے. اگر ہم اور کچھ زیادہ نہیں بھی کر سکتے، اور جہاں جہاں ہمارے پاس ایسی ٹیبلٹس ہیں جو ان کو جیسے کہتے ہیں ڈیسیلینیٹ کر کے یا پراپر کر کے، بہت سمپل قسم کے جو فلٹرز ہیں ایون وہ بھی یوز کیے جائیں تو وہ بھی کافی فائدہ مند ہوں گے، یعنی کہ وہ ریشو آپ کا کم کر دے گا. پھر نیٹس والی آپ نے بات کی، تو نیٹس ہم ایزیلی دے سکتے ہیں ایون ایوری ویئر، مطلب جہاں بھی لیٹنے کی جگہ ہے وہاں اگر 4 لکڑیاں لگا کے، اور اسپیشلی بچوں کو اور جو خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں یا پریگننسی کی ایج میں ہیں، کیونکہ 80% جو ڈیتھ ہوتی ہے ملیریا میں وہ انڈر 5 اور جو ہے پریگننٹ لیڈیز میں ہوتی ہے. تو ہمارے لیے جو مین 2 ٹارگٹ گروپس ملیریا میں خاص طور سے ہوتے ہیں وہ یہ 2 ہوتے ہیں. پھر اگر اس کو ہم روک رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی ڈینگی کے بھی جو کیسز ہیں وہ ہمارے سے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے پاکستان میں یہ تو اس وقت سچویشن ہے، اور پنجاب میں تو تاریخ کا بدترین سیلاب، لیکن 2010 اس کے علاوہ 22 میں بھی ہم نے جو صورتحال دیکھی، جو میڈیکل کیمپس ہیں کیا جو ریکوائرڈ ہے، نہیں پتا کہ کتنے لوگ متاثر ہیں، ایک میڈیسن جو ریکوائرڈ ہونی چاہیے ملیریا سے متعلق یا ڈائریا سے متعلق، وہ اتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے؟ جی بالکل ہے، ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور ہمیں جیسے میں نے یہ کہا کہ 80% آف دی ڈیتھس، تو وی ہیو دی اپروکسیمیٹ فگرس. اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 10 لاکھ کی آبادی کے لیے
آپ کو کتنی ملیریا کی دوائیں چاہیے ہوں گی اگر وہ ایک سیزن چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو بارشوں کا جب سیزن آتا ہے تو بیماریاں ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو میں پریڈکٹ کر کے آپ کو اپروکسیمیٹ اپنی پوزیشن بتا سکتا ہوں. سو اٹ از پاسبل. ابھی ہم کہہ رہے ہیں تقریباً 12 سے 15 لاکھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں افیکٹ ہوئے ہیں, تو ان میں سے وہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہی ہوگا, وہ یقیناً ان حالات میں زیادہ ہوگا. وہ جو روٹین والا ہے اس سے یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ ڈبل یا ٹرپل ہو رہا ہوگا. تو ہمیں جو ہے ان دواؤں کو ڈبل یا ٹرپل کم از کم اویلیبل کر کے دینا ہوگا. اور یہاں پھر رول آ جاتا ہے ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کہ وہ یہ دوائیں ہمیں ٹائملی اویلیبل کر کے دے دیں. اور آئی ایم شیور اتنی ہمارے پاس ہے کیپیسٹی ان ایوری رسپیکٹ کہ ہم ان کو اویلیبل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم فلڈ سے ہٹ کے اگر ہم رین فال کی بات بھی کریں, بارشیں ہم نے دیکھی جس طرح سے کے پی, پنجاب اور سندھ میں اور فلڈڈ ایریا میں بھی جب پانی, صاف پانی بھی ہم نے بہت سی جگہوں پر کھڑا ہے صاف پانی میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈینگی, تو ڈینگی سے کس حد تک ڈینگی کا خدشہ ہے اور ڈینگی کس حد تک پھیل سکتا ہے اور ڈینگی کو کیسے اوائڈ کریں ہم؟ یقیناً بالکل بڑھے گا. اور اس میں پھر ایک سمپلسٹ طریقہ, جیسے میں نے کہا نا کہ ہم کوشش کریں کہ جو ایسی چیزیں بآسانی کی جا سکیں, جہاں بھی پانی کھڑا ہو رہا ہے وہاں اگر ہم آئل کی ایک تہ جو ہے وہ ڈال دیں, یعنی کہ ایون جو ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے یا واٹ ایور کائنڈ آف آئل از اویلیبل, تو وہ کیا ہو گیا کہ وہاں ان کے جو انڈوں کی افزائش ہونی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو جہاں ایسی جگہوں پہ جہاں پانی نہیں نکل رہا, اس کو ہم نہیں نکال سکتے, تو کم از کم ہم اسپریز کروا دیں کہ آئل اسپرے جو ہے وہ وہاں ہو جائے. اور اگر اینٹی ملیریل اور اسپریز اگر ہو رہے ہوں گے, IRS ہم جس کو کہتے ہیں انٹرنل ریزیڈول اسپریز ہیں, وہ اگر ہم ان کو یوز کر رہے ہوں گے, اور ایون پھر یہ ماسپیل ٹائپ جو ریپلنٹس ہیں, یہ ہم کٹ جو دے رہے ہیں, جو ایمرجنسی کٹس دے رہے ہیں, سب چیزیں اس میں یہ ڈال دی جائیں. اور کچھ دوائیں ہیں جو بیماری ہونے سے روک سکتی ہیں, تو وہ بھی ہم جو ہے وہ پری ایمپٹیولی دینا شروع کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا آئل کر دیا جائے تو پھر وہ اتنا اس میں افزائش نہیں ہو پاتی ان بیکٹرز کی, ان مچھروں کی. ایک چیز اور بتائیں, جو سیلاب متاثر علاقے بیشتر گاؤں دیہات ہیں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات بھی بہت پیش آتے ہیں, تو اس کے لیے کیا انتظامات یا آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہیے؟ بالکل, یہ جو ہمارے پاس ہیں ان کے لیے دوائیں اویلیبل ہیں, مختلف جگہوں پہ ہیں, ہمارے پاس بن بھی رہی ہیں, لوکلی بھی ہمارے پاس پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو انہی سپلائز کے ساتھ جب ہم سپلائی کے لیے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں, تو ہم ان ایریاز میں سرٹنلی, میں نے اگین کہا کہ ہمارے پاس پریڈکٹڈ پوزیشن ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہم ان 4 کے بجائے کم از کم یہاں 12 لوگوں کے لیے یہ دوائیں بھجوا دیں, اور پھر نیئر بائی ٹرانسپورٹ کا انتظام ضرور کر دیں کہ اگر کوئی بھی کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو جائے. وہ پھر اب کشتیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے ہو سکتا ہے. یہ بہت جیسے کہتے ہیں کہ کامن سینس کی باتیں ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر چیز پریڈکٹ کی جا سکتی ہے. The only thing is کہ آرگنائزڈ مینر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک روایتی طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کہ اکثر مچھر بھگانے کے لیے مغرب کے ٹائم پہ پتے وغیرہ, لکڑیاں سوکھی اکٹھی کر کے ان کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ دھوئیں سے کیٹل بھی محفوظ رہے, مچھروں سے, ملیریا سے, ڈینگی سے, اور پھر انسان بھی رہے. اب آج یہ اس وقت یہ کتنے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آبویسلی دھواں تو ہوگا اس سے, بٹ دین اگین اس ایک سنگین مسئلہ ہے جو کہ ہمارے پاس یہ ایٹ ہینڈ ہے, ملیریا اور مچھروں کا. تو اب جو لوگ کھلے خیموں میں پڑے ہوئے ہیں اور کیمپس میں ہیں, وہاں پر اب ایسا نہ ریپیلنٹ دیا جا سکتا ہے, اسپریز کیے جا سکتے ہیں, یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ گریٹر ایول کیا ہے, مطلب زیادہ خرابی کیا کر رہا ہے. اور وہ کیٹل والی جو آپ نے بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں کیٹل بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں, ان کو چارہ ملنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ تازہ چارہ جو ہے اویلیبل نہیں ہے. تو ان کو ہم جب چارہ دے رہے ہیں تو یہ آپ نے جیسے کہا کہ اگر ہم وہاں دھواں کر کے اور ان کو ریپیل کر سکتے تو دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. وہ مطلب کنٹرولڈ مینر میں, تاکہ اس سے پھر اور نقصانات نہ ہوں, اور جو اس سے الرجی کے لوگ ہیں ان کے سامنے دھوئیں نہ آئیں, لیکن اس ڈائریکشن کو ہم ہوا کے ڈائریکشن کو دیکھ کے اور اس طرح کے بالکل انتظامات کریں. مال مویشی ظاہر ان کا اثاثہ ہے, اس کو انہیں بچانا بھی بڑی ضروری ہے, لائف لائن ہے, ان کے لیے بھی کچھ ایسے انتظامات ہو سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس وقت جو جتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ اتنا ہی خیال کر رہے ہوتے ہیں جتنے اپنے وہ بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کی جو لائف لائن ہے, اب ان کی جو فصلیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابھی فی الحال 2-2.5-3 مہینے کے لیے جو ہے وہ ضائع ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2, اب ان کی ڈپینڈنس آئندہ 2 مہینے کی کھانے پینے کی جو ہے اس دودھ
اور اس کی جو ہے وہ میٹ پہ ہوگی. تو بالکل ان کے لیے یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی ان کی اپنی زندگی. تو یہ لائف لائن ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو جب ہم یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا ان کی کیئر کرتے ہیں. دین اگین وہ مالی طور پر بھی دیکھیں, اگر ایک بھینس کی ہم بات کریں 3.5-4 لاکھ روپے کی ایک بھینس ہے, اب جس شخص کی فرض کریں 15-20 بھینسیں جو ہیں وہ چلی گئی تو بڑا مالی نقصان بھی ہے. اس کی تو جیسے کہتے ہیں نا مال و متاع زندگی بھر کی یہ ہے, تو اس کو بچانا اتنا ہی اہم ہے. مطلب جتنا میں اپنی جان بچا رہا ہوں تو میں مینز آف لیونگ بھی تو بچاؤں گا. لیکن بے زبان جانور ہیں, ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلمان اتو. اور آپ ہمیشہ آتے ہیں تو ہمیں بڑی اس والے سے مفید مشورے بھی دیتے ہیں کہ خاص طور پہ ملیریا, ڈینگی, یہ والے جو ویکٹر بورن جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور یہی سب سے زیادہ لیتھل ثابت ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں جب بارش ہو یا سیلاب کی صورتحال ہو.